آج 13 سفر دوسرا منگل، ایک ایسا دن جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کے انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ اگلا منگل آنے سے پہلے رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ کر اپنے نصیب کو جگا لے، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو صرف ایک بار آزما کر دیکھ لو، پھر دیکھنا اللہ کی رحمتیں کیسے پلٹ کر آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 سفر منگل کے دن آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اجڑے نصیب سنور جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں عطا فرمائے گا، جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ کامیابی میں بدلتی چلے جائے گی۔ یاد رکھیں، موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو اسے کھو دیتا ہے وہ سارا سال حسرت میں گزار دیتا ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو ابھی تک اپنی دعاؤں کی قبولیت کی منتظر ہیں، جنہوں نے محرم جیسے قیمتی مہینے غفلت میں گزار دیا، یوم عاشوراء کی گھڑیوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے، آج کا دن آپ کے لیے ایک نئی امید ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے، غربت اور تنگ دستی کا نام نشان مٹنا شروع ہو جائے گا، گھر کے حالات بدلنے لگے گی، اور آپ کو لمبے انتظار کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بلکہ مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے دل کی مرادیں پوری ہونے لگے گی۔ اگر آپ جلد کامیابی، عزت، رزق میں کشادگی اور اپنے حالات میں بہتری چاہتے ہیں، آج ہی اس موقع کو تھام لیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، برسوں کی محرومی ایک دن میں خوشحالی میں بدل سکتی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، سفر کا مہینہ پلک جھپکتے گزر جائے گا جیسے باقی مہینے گزر گئے۔ اس لیے آج چند منٹ نکال کر اپنے رب کو منا لیں، کیونکہ دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے، مگر یہ بابرکت گھڑیاں دوبارہ نصیب نہیں ہوں گے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی بات یہ ہے، نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی۔ آپ جہاں بھی جیسے بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے سفر میں ہو یا دکان پر ہو، گھر میں ہو، بس خلوص دل سے پڑھ لیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، قرض کا بوجھ ہے، بیماریاں ہیں، یا کوئی بھی بڑی پریشانی ہے، آج یہ وظیفہ آپ کے لیے رحمت کا دروازہ بن سکتا ہے۔ سفر کا مہینہ بھی اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں بندے کی پکار ضائع نہیں جاتی۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ، انہوں نے انہی بابرکت مہینوں میں عبادت کر کے اپنی تقدیر بدلی، اور آج آپ کے پاس بھی وہی موقع موجود ہے۔ بس سچے دل سے نیت کریں اور مانگیں، کیونکہ انہی مبارک گھڑیوں میں بے گھر کو گھر کو، بے اولاد کو اولاد، قرض دار کو آزادی، بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کبھی وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوا، وہ بھی آج صرف ایک بار یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ کی رحمت کس طرح آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان میں، جہاں کہیں بھی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آج 13 سفر منگل کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ اسے ہر حال میں ضرور پڑھیں، چاہے فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو موقع ملے، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، سفر میں ہو یا گھر میں ہو، بس دل کی گہرائیوں سے پڑھ لیں، مگر اس بابرکت دن کا یہ عمل ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے اس روحانی عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، تاکہ روزانہ ایسے ہی ایمان کو تازہ کرنے والے وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 13 سفر منگل کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر، چاہے مصلی پر بیٹھ کر، چلتے پھرتے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر آسان سا درود، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، مگر بہتر یہی ہے درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔
اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کو پریشانوں سے نکالتی ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ چنانچہ دل کی حاضری کے ساتھ 3 بار درود پاک پڑھیں۔ ثواب اور برکت کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک خاص مقصد کے خاص حاجت کی نیت کرنی۔ نیت کیسی کرنی ہے؟ یوں سمجھ لیں آپ اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، دل کے ہر بات اس کے حضور رکھ رہی ہیں۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، کوئی بھی حاجت ہے جو برسوں سے دل میں دبی ہوئی ہے، تو سب کو ایک ایک کر کے اپنے ذہن میں لے آئیں اور سچے دل سے نیت کر لیں، کیونکہ نیت ہی وہ چیز ہے جو عمل کو آسمانوں تک پہنچاتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیں جس کام کی شروعات توحید تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی آپ توحید تسمیہ پڑھ لیں تو خود کو دنیا سے الگ محسوس کریں۔ یوں تصور کریں جیسے آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں تڑپ ہے اور آپ اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے وظیفہ پوری توجہ، مکمل دھیان، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توحید تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک نہایت بابرکت قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رب کریم کو بے حد محبوب ہیں۔ جب کوئی بندہ 13 صفر منگل کے دن اس آیت کو خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے رب کے حضور جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرماتا ہے میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا، اے فرشتوں جاؤ اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی زندگی کے فیصلے آپ کے حق میں بدل جائے، بگڑے کام سنور جائے، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، دل کو سکون نصیب ہو، اس آیت کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں رب کا شکر ہے، اور شکر وہ عمل ہے جسے اللہ بے حد پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے مقدس کتاب کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جہاں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے اور عزت کے ساتھ جینا نصیب ہو، آج اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ شکر ادا کرنے والوں کے مال، جان، عزت اور رزق میں اللہ برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر سچے دل سے مانگے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب طریقہ غور سے سنیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو نہایت توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں الحمدللہ رب العالمین 1 بار، الحمدللہ رب العالمین 2 بار، الحمدللہ رب العالمین 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ صرف 11 بار کا عمل ہے، مگر اس کے اثرات بے حساب ہیں۔ اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لیں تو پھر اپنے دل کی ہر خواہش، ہر ضرورت، ہر خواب اس کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نصیب کے فیصلے بدل جائے، گھر سے بے سکونی، تنگی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے اور دلوں میں محبت پیدا ہو، تو پھر دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام ضرور پڑھ لیں۔ سفر کے اس بابرکت مہینے کو بھی بہت سے لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، جیسے پہلے مہینوں کو لاپرواہی میں گزار کر آخر میں صرف پچھتاوا ہی ہاتھ آتا ہے، کیونکہ جو لوگ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ یہی کہتے رہ جاتے ہیں کاش ہم نے وقت کی قیمت پہچان لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ لیکن جو شخص وقت کی قدر کر لیتا ہے، جو ان مبارک لمحات میں اپنے رب کے حضور جھک کر مانگ لیتا ہے، وہ پھر اللہ سے اپنے ہر حاجات پوری کروا لیتا ہے۔ اس لیے اب پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔
آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے کتنے بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اسے نہایت عاجزی یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں یا ذوالجلال والاکرام 1 بار، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، مگر یاد رکھیں یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے مانگنا ہے۔ ان 33 مرتبہ کے دوران اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگیں بلکہ وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے سب کچھ صرف کن کہنے کی دیر ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج کا یہ قیمتی موقع ضائع نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین اور یا ذوالجلال والاکرام کا ایک خاص وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ یہی وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدلتی ہیں۔ اگر آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، کاروبار بندش کا شکار ہیں، گھر سے سکون اور برکت اٹھ چکی ہے، ہر طرف پریشانیاں اور مشکلات نے گھیر رکھا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ خود محسوس کریں گے اللہ کی رحمت کس طرح آپ کی زندگی میں اترتی ہے اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر پورا عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہی اس عمل کے اصل طاقت اور ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک ایسی مختصر مگر عظیم قرآنی صورت پڑھنی ہے جسے دولت، برکت، کامیابی کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ وہ صورت سورہ کوثر ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہونے کے باوجود اپنے اندر بے شمار راز سمیٹے ہوئے ہے۔ چنانچہ آپ پہلے دل کو حاضری کریں اور تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 19 بار پڑھنی ہے، اور ہر بار پڑھتے ہوئے یہ احساس رکھیں آپ اپنے رب سے براہ راست مانگ رہے ہیں۔ جب آپ سورہ کوثر 19 بار مکمل کریں گے تو گویا آپ نے اللہ کے رحمت کے دروازے پر دستک دے دی۔ اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، بے سکونی ہے، رزق کی کمی ہے یا حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے، تو آج یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں۔ آنکھوں میں نمی ہو، دل میں درد ہو، زبان پر دعا ہو، کیونکہ جب بندہ اس کیفیت میں مانگتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اتنا عطا کرتا ہے مانگنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے ذریعہ اپنی زندگیاں بدلی، اس لیے آج آپ بھی ضد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں، پھر دیکھیں کیسے وہ آپ کو مانگنے والوں میں نہیں بلکہ دینے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو نہایت عاجزی، دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 19 بار پورے یقین، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اس طرح آپ کا یہ بابرکت وظیفہ مکمل ہو جاتا۔ لیکن یاد رکھیں وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوراً اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی، دل سے آنکھوں میں ندامت لیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے غفلت، غلطیوں، گناہوں کی وجہ سے رحمت کے دروازے دیر سے کھلتے ہیں۔ جب تک دل سے رجوع نہ ہو تو تب تک برکت پوری طرح نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو اپنے رب کے حضور سچے دل سے معافی مانگ لیں۔ جب دل کو یہ اطمینان ہو جائے رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر پوری عاجزی اور یقین کے ساتھ مانگیں، ضد کے ساتھ مانگیں، آنسوؤں کے ساتھ مانگیں، کیونکہ رب کریم کبھی مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا بلکہ بہتر نہیں بہترین عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما دے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنی رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔